اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک، کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس اللہ نے کیسے دراز کیا، لمبا کیا سایہ کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر وہ اللہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ساکن، ٹھہرا ہوا۔ ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے بنایا، ہم نے مقرر کیا سورج کو، علیہ دلیلا، اس کے اوپر راہ بتلانے والا دلیل۔ ثم قبضناہ، پھر ہم نے اس کو سمیٹ لیا، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ وہو الذی، اور وہ اللہ وہی ذات ہے، جعل لکم اللیل لباسا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباسا، بمنزلہ لباس کے، والنوم سباتا، اور جس نے بنایا ہے نیند کو آرام کا ذریعہ، وجعلنا النہار نشورا، اور بنایا ہے اس اللہ نے وجعل النہار نشورا، دن کو اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ، یعنی کمائی کا ذریعہ۔ سورۃ الفرقان قرآن مجید کی 25 نمبر سورت ہے، 19واں سپارہ ہے، اور آیت نمبر 45، 46 اور 47، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کا مضمون تھا، اس کے بعد جو مشرک تھے مشرکین کا رد تھا، اور عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ قوموں کا، پچھلی قوموں کا حال بیان فرمایا، پھر ان کی سزا کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں تو ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اپنے باطل عقیدے پر پختگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ عنقریب عذاب الہی کو دیکھیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور راہ راست پر کون تھا۔ پلیز یہ کہ ان لوگوں سے قبولیت حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شخص، اللہ نے فرمایا، اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیتا ہے، اس کی خواہشات ہی اس کا الہ بن جاتی ہیں، انہی کے پیچھے وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ حق اور باطل کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات سنتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور تو اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری جس کے لیے اللہ نے ان کو بنایا وہ پورا کر رہے ہیں، مگر مشرک اور کافر اس سے بھی عاری ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل قدرت بیان فرمائے، اور اسی ضمن میں نبوت اور رسالت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کفار اور مشرکین یہ سننے سے بھی محروم ہیں اور سمجھنے سے بھی محروم ہیں۔ اگر یہ قدرت کے دلائل کو، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو توحید خداوندی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے سلسلے میں سائے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں الم تر الی ربک، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ یہاں دیکھنے سے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، رؤیت بصری مراد نہیں ہے، بلکہ رؤیت قلبی اور رؤیت علمی مراد، یعنی کیا تمہارے علم اور فہم میں یہ بات نہیں ہے کہ کیف مد الظل، کہ تیرا پروردگار سائے کو کس طرح دراز کرتا ہے، کس طرح کھینچتا ہے، کس طرح سائے کو لمبا کرتا ہے۔ ہر چیز کا سایہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے،
اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور وہ اللہ چاہتا تو اس سائے کو ساکن کر دیتا، یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، اور ہر چیز کا سایہ گھٹنے بڑھنے کی بجائے ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا۔ گویا سائے میں کمی، سائے میں پیشی، سائے کا گھٹنا بڑھنا، یہ دلیل قدرت خداوندی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، اس سے بھی بندہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا، سورج کو بنایا ہے اس پر دلیل، یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا اور بڑھنا سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے، سورج مشرق سے غروب ہوتا ہے، سایہ مغرب کی طرف پھیل رہا ہے، پھر جوں جوں سورج اوپر کی طرف آتا ہے زوال کے وقت سایہ گھٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ عین دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو غروب شمس کے ساتھ ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو غرض ہے کہ سائے کا وجود یہ سورج کے ساتھ متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان کر کے اپنی قدرت کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اے مشرکین مکہ، اے کافرو، اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری قدرت پر غور کرو، میری قدرت کی نشانیاں ساری طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کے تعلق کے ساتھ ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، برابر ہو رہا ہے، تو اس سے میری قدرت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سائے کو اپنے قدرت کے دلائل میں سے بیان فرمایا ہے، اس لیے سایہ ایک ایسا چیز ہے کہ سائے کے بہت سے فوائد بھی ہیں اور بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ قرآن و سنت میں سائے کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سایہ بھی دلائل قدرت میں سے ہے۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سایہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جبکہ بعض حالات ایسے ہیں کہ جن میں یہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دھوپ اور شدید گرمی میں انسان کسی درخت کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، یا دیوار کے سائے کا متلاشی ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بہترین صدقہ حضور نے فرمایا ذل فسطاط، یعنی خیمے کا سایہ ہے۔ مجاہدین کو خیمہ مہیا کر دینا جسے وہ دوران سفر اور دوران حضر سائے کے طور پر استعمال کر سکیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو حضور نے یہاں سائے کا فائدہ بیان فرمایا اور سائے کو بھی صدقہ فرمایا۔ اور اسی طرح سائے کا ذکر دوزخیوں کی، جہنمیوں کی سزا کے سلسلے میں بھی آتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم وظل من یحموم، کہ ان کے لیے تیز و تند ہوا ہوگی، تیز اور تند ہوا، باد سموم اس ہوا کو کہتے ہیں کہ جو اکھاڑ کے لے جائے، ہر چیز کو تباہ کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کے لیے فی سموم، تیز و تند ہوا ہوگی، وہ حمیم، اور سخت تپش ہوگی، تپش بڑی سخت ہوگی، وظل من یحموم، اور ان کے لیے سایہ ہوگا دھوئیں کا، دھوئیں کا سایہ۔ تو جب دھواں ہی دھواں پھیل جائے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، انسان کا سانس بند ہونے لگتا ہے، تو دھوئیں کا سایہ بھی تکلیف دیتا ہے۔ جس طرح بم ہے، ہائیڈروجن بم، تو جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے زہریلا دھواں نکلتا ہے، تو وہ دھواں ہی نکل کے جو ہے ارد گرد تباہی پھیلاتا ہے۔ اسی طرح دوزخیوں کے لیے بھی نہایت ہی مہلک اور سخت قسم کا دھواں ہوگا جس کا سایہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر، مشہور شاعر ہے ابو کبیر الحزلی، وہ اپنے شکار کا ذکر کرتے ہوئے شعر میں کہتا ہے
کہ وَلَقَدْ صَبَرْتُ عَلَى السُّمُومِ يَكِنُّنِي قَارِئٌ عَلَى الْيَتَيْنِ غَيْرَ مُرَجَّلٍ. کہتا ہے میں نے سخت لو چل رہی تھی، سخت گرمی تھی، تو سخت لو میں نے بڑا صبر کیا، جبکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے میری سر کے لٹوں کے، سر کی زلفوں کے، سر کے بالوں کے، جو کہ غیر کنگھی شدہ تھے، یعنی جن کو کنگھی بھی نہیں کی گئی تھی، غیر مرجل. اور میری گردن پر وہ سایہ فگن تھی، میری گردن پر سایہ کی ہوئی تھی. مطلب یہ کہ اس قدر شدید تپش میں میرے سر کے بالوں کی جو لٹیں ہیں میری گردن کو لو سے بچا رہی تھی. تو گردن کے پٹھے یہ بڑے نازک ہوتے ہیں جو دھوپ لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو لو لگنا بھی کہتے ہیں، یا انگلش میں اس کو سن سٹروک کہتے ہیں. اس کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، موت بھی آ جاتی ہے. اس لیے عرب حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ سر پر رومال باندھتے ہیں جو ان کی گردن کو لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللعنین، یعنی دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو. تو لوگوں نے، صحابہ نے عرض کیا حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا راستے میں اور اسی طرح سائے کی جگہ میں پاخانہ کرنے سے بچو. دیکھو حضور علیہ السلام نے ہدایت دی کہ ظاہر ہے اگر ان دونوں مقامات میں، راستے میں بھی لوگ چلتے ہیں، سائے میں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، تو اگر ان مقامات پر کوئی شخص گندگی پھیلائے گا تو راستہ چلنے والے یا سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے والے جو مسافر ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی. لہذا ان دونوں جگہوں پر پیشاب اور بول و براز کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ ایسا کرنے والوں کے حق میں مسافر لعنت کریں گے، ہر بندہ لعنت کرے گا. اسی طرح آپ دیکھیں غزوہ فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا تو یہ رمضان کے مہینے میں یہ غزوے کا واقعہ پیش آیا. سخت گرمی کے دن تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت لے کر مدینہ سے نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. آج بھی یہی ہے کہ اگر مسافر سفر میں ہے اور اس کی شرعی حد سے زیادہ سفر ہے، یہ تقریباً 48 میل یعنی کلومیٹروں میں 78 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو 78 70 اور 78 کلومیٹر سفر جو ہے یہ شرعی سفر ہے. اس سے زیادہ آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ شرعی طور پہ اللہ کے ہاں مسافر شمار ہوں گے. آپ کے لیے نماز بھی قصر ہو جائے گی، جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو جائے گی، تو آسانیاں ہو جائیں گی. تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ جب مسافر سفر میں نکل جائے تو اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا، اس دن کا روزہ نہ رکھنا بھی یہ اس کی اجازت ہے. تو حضور فتح مکہ میں صحابہ کو لے کے نکلے تو سخت گرمی تھی اور رمضان کا مہینہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. پھر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تو حضور نے فرمایا کہ کل تو دشمن سے لڑائی ہوگی، مڈبیر ہوگی، اس لیے لہٰذا روزہ نہ رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم میں سے سایہ صرف اسی شخص کے پاس ہوتا تھا جس کے پاس کوئی کمبل وغیرہ تھا، جسے وہ اوپر کر لیتا اور تان کر سایہ بنا لیتا تھا، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ سورج کی تپش سے، گرمی سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے ہی ڈھانپتے تھے. یعنی سائے کے لیے کوئی خیمہ نہیں تھا کہ خیمہ لگایا جائے، کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا راستے میں. عرب کے صحرا، عرب کی گرمی، عرب کے جو ہے وہ کھلے کھلے میدان آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے جو حضرات حج کے لیے، عمرے کے لیے گئے ہیں، تو کوئی خیمہ، کوئی سایہ نہیں تھا. تو صحابہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بچا رہے. تو یہ سایہ بڑے فائدے کی چیز بھی ہے. یہ تو سائے کے فائدے ہیں. اب سائے کے نقصانات بھی ہیں. آپ دیکھیں گرمی کے موسم میں، موسم گرما میں جہاں سایہ رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہاں سخت سردی میں سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے. ہر لوگ جو ہے، تمام لوگ جہاں گرمیوں میں سائے کی طرف بھاگتے ہیں، وہاں سردیوں میں سائے سے بھاگتے ہیں.
تو سردیوں میں جوں جوں سورج خط استوا سے دور ہوتا ہے اور قطبین جو ہیں دونوں قطب ان سے قریب ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھتی جاتی ہے اور دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، سکندر اعظم کے زمانے میں یونان میں بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے حکیم گزرے، ان میں سے ایک حکیم دیوجانس کلبی تھا جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھتا تھا، کتے اس نے رکھے ہوئے تھے۔ تو سردی کا موسم تھا، یہ شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا دھوپ سینک رہا تھا۔ اسی دوران اسی اثنا میں آدھی دنیا کا حکمران سکندر اعظم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دست بستہ اس نے عرض کیا، جناب عالی کوئی کار خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو کلبی نے، اس حکیم نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو بولا، مہربانی کر کے اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دو، آپ میرے سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہو، آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں دھوپ سے لطف اندوز ہو جاؤں، مجھے دھوپ لگے۔ تو گویا کہ بڑے آئے ہو دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے بس سایہ چھوڑ دو۔ تو یہ واقعہ علم کے استغنا کے سلسلے میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور سائے کے نقصان کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سردی میں کس قدر جو ہے وہ ایک آدمی کا سایہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور گزرے ہیں، ایک سکندر ذوالقرنین، ان کا ذکر سورہ کاف میں آتا ہے، یسألونک عن ذی القرنین۔ تو انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، مشرق سے لے کے مغرب تک، اور لوگوں کو یاجوج ماجوج تھے ان کی یلغار سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی تھی جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ تو یہ شخص ایماندار تھا۔ تو دوسرا سکندر جو گزرا ہے وہ یہ سکندر اعظم کے نام سے مشہور، یہ یونان میں پیدا ہوا تھا، اس نے 31 اور 32 سال کی عمر تھی، نصف دنیا کو فتح کر لیا، آدھی دنیا اس نے فتح کر لی۔ اس کا زمانہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے بھی 6 صدیاں پہلے آئے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ عرصہ پہلے کا اس کا زمانہ ہے۔ تو یہ شخص مشرک تھا اور مذکورہ بالا واقعہ جو ہے یہ اسی کے متعلق پیش آیا۔ اب یہاں سائے کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے جو کبھی ہلکی اور کبھی بھاری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سائے کو بطور دلیل بیان فرمایا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دن کے پہلے پہر کسی چیز کا سایہ سورج کی الٹی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اصل چیز جو ہوتی ہے اس کی جڑ سے آ کر وہ سایہ مل جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو سائے کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹتے ہیں، اور وہ سایہ آہستہ آہستہ جو متعلقہ چیز ہوتی ہے اس متعلقہ شے کی جڑ سے آ ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی اصل وہ ذات خداوندی ہے۔ اس اللہ کا ارشاد ہے سورہ ہود کی 123 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ سب چیزیں اس اللہ کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس ہے، سایہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ دن کے پہلے پہر میں، پہلے حصے میں آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو اپنی طرف اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں،
اور جب پچھلا پہر دوپہر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو دوسرا رخ سائے کا شروع ہو جاتا ہے، تو سایہ دوسری طرف لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ اور بعض دیگر جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی سائے کی مثال سے ہم دنیا کی ہستی کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کی مثال کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اول یعنی ابتدا میں عدم تھا، یعنی کچھ نہیں تھا، پھر نور آیا یعنی دنیا کا وجود ہوا، پھر آخر میں یہ سب کچھ پھر عدم میں چلا جائے گا، یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح شروع میں سایہ ایک پھیلا ہوا ہوتا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر سایہ آ گیا، پھر جب سورج غروب ہوا تو سایہ پھر چلا گیا۔ تو دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وجود فرمایا اور آخر میں یہ دنیا، یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ سمجھے کہ جس طرح جسمانی نور اور سائے کی مثال ہے، اسی طرح روحانی نور اور ظلمت کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ جب انسانیت کفر، شرک اور گناہوں اور معاصی کی تاریکی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آفتاب نبوت کی روشنی بھیجتا ہے، اللہ نبیوں کو بھیج دیتا ہے، تو ان کے پاس ایک روشنی ہوتی ہے، ہدایت کی روشنی، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ اس روشنی، اس نور کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ گویا انبیاء کے ذریعے نور ہدایت میسر آتا ہے۔ یاد رکھیں، توحید ایک روشنی ہے اور اس کے مقابلے میں کفر، شرک اور گناہ، معاصی یہ ظلمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ کہ پہلے وہ ایمان نہیں لائے تھے تو کفر کی حالت میں تھے، شرک کی حالت میں تھے، تو گویا کہ تاریکیوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور وہ ایمان کی وجہ سے پھر اس روشنی سے منور ہو گئے، ان کو یہ روشنی نور ہدایت میسر آئی۔ اور کافر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر جو ہیں والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو ولی ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں، سرکش شیاطین ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور ہدایت سے نکالتے ہیں اور ظلمات اور اندھیروں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو تاریکی اور ظلمت ہے، یہ نبوت کی تعلیم یعنی آسمانی ہدایت کے ذریعے ہی دور ہوتی ہے۔ غرضے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سائے کو کس طرح دراز کیا، لمبا کیا، اور اگر وہ اللہ چاہتا تو یہ سایہ ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر ٹکا رہتا، مگر اس نے نظام شمسی، سورج کا جو نظام ہے، اس طریقے سے قائم کیا ہوا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور آخر میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو بالکل یہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سائے کا گھٹنا بڑھنا یہ سورج پر موقوف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سراجا منیرا، سورہ احزاب کی 46 نمبر آیت ہے، اللہ نے حضور کو سراج منیرا فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روشن چراغ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق، تورات کے متعلق، انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور یعنی روشنی کا لقب دیا ہے۔ تو گویا جو روشن چراغ انبیاء کرام کتب سماویہ، آسمانی کتابوں کی صورت میں لے کر آتے ہیں، تو ان کتابوں سے اس سے نور ہدایت پھیلتا ہے، اور کفر کے اندھیرے، شرک اور معاصی اور گناہوں کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو گویا یہ سایہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے، تو دوسری طرف نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ نور نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی اور اندھیرا اور ظلمات ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ نے مزید 3 چیزوں کو اپنی قدرت کی دلیل، اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ذات ہے کہ جس نے رات کو تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو 2 فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایک تو اس کو زینت، خوبصورتی، اور دوسرا پردہ کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک لیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لباس کی حکمت بیان فرمائی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یواری سوآتکم، جو تمہارے لیے پردہ پوشی کرتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، زینت کی وجہ بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عام مقولہ ہے کہ الناس باللباس، یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں، جبکہ ننگا پن، برہنگی ایک عیب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 40 پر کہ تمام متمدن دنیا کے لوگ، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلک کے لوگ ہوں، یا کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ لباس باعث زینت ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ننگا پن ہے، برہنگی ہے، یہ عیب ہے۔ یاد رکھیں، برہنہ ہونا ننگا انسان یہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کر کے انسان کو شریف بنایا، شرف بخشا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یورپ کے لوگ، انگریز، وہ بالکل ننگے ہو رہے ہیں۔ وہاں کے جو ساحل ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، ان کے کناروں پہ آپ دیکھیں عورتیں، مرد ننگے حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ بازاروں میں بھی وہ مختصر سے کپڑے پہن کے جو ہے بس وہ شرمگاہ کو چھپا کے جا رہے۔ تو یورپ جو ہے وہ لوگ آزادی کے نام سے بالکل ننگے ہو رہے ہیں، اور ہم بھی ان کی تقلید میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ یورپ کے پیچھے بھاگ ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ نہیں کرتا، کوئی قرآن کو فالو نہیں کرتا، کوئی قرآن کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہیں بناتا۔ ہم یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اندھے تقلید کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا کہ مرد عورت بن سکتا ہے، عورت مرد بن سکتا ہے، اپنی جنس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا، انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جو لوگ اپنی جنس تبدیل کرتے ہیں، مرد ہے وہ عورت کا نام لکھوا دیتا ہے، عورت ہے مرد کا نام لکھواتا ہے، یا اپنی جنس تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے۔ تو اس لیے برہنہ انسان، ننگا انسان جانوروں کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم لباسا، تمہارے اوپر لباس۔ تو اللہ نے لباس نازل کر کے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، شرف بخشا۔ تو گویا کہ جس طرح انسان لباس پہن کر آرام پکڑتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات بھی لوگوں کے لیے آرام اور سکون کی باعث بنائی۔ رات کو بھی اللہ نے آرام، اگر رات نہ ہوتی، دن ہی دن ہوتا، تو لوگ کام ہی کام کرتے رہتے، تھکاوٹ کے مارے جو ہے ان کا برا حال ہو جاتا۔ اب رات آتی ہے تو ہر بندہ رات کے وقت اپنے گھر کو پہنچتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، سکون کا باعث بنایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نیند کے متعلق دوسری چیز، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی جو صحت ہے، اس صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹروں نے، اطباء نے لکھا ہے کہ دن رات میں 7 گھنٹے سونا یہ ضروری ہے، اور مختلف طبیعتوں کے مطابق کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، کسی کی طبیعت اس سے زیادہ بھی چاہتی ہے، کسی کی طبیعت اس سے کم میں اپنے معاملات کو پورا کر لیتی ہے۔ تو اگر کئی دن تک آدمی کو نیند نہ آئے یا وہ نہ سوئے تو دماغ کے اندر خشکی پیدا ہو کر انسان شدید قسم کے مالی خولیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ مالی خولیا ایک بیماری ہے
تو جب نیند آتی ہے تو انسان کی جو تحلیل شدہ قوتیں ہوتی ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں، جو مر رہی ہوتی ہیں، جو دب رہی ہوتی ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں، زندہ ہو جاتی ہیں، نیند سے تازہ ہو جاتی ہیں، انسان تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے قیلولہ کرنے کا حکم فرمایا، دن کے وقت حضور تھوڑا سا آرام کرتے۔ یہ جو قیلولہ ہے دن کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک بندہ تھوڑی دیر آرام کرے، 10 منٹ ہو 20 منٹ ہو، تھوڑا سو جائے، اگر سو نہ سکے تو تھوڑا اپنی کمر کو درست کر لے۔ تو یہ جو قیلولہ ہے، قیلولے سے ریسرچ کی ہے سائنس نے کہ جو آدمی دن کے درمیانے حصے میں تھوڑا سا آرام کرتا ہے تو وہ دوبارہ چارج ہو جاتا ہے۔ صبح کے کام سے جب وہ تھک جاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، اس کا دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، تھوڑے سے آرام کی وجہ سے جسم دوبارہ بحال ہو جاتا ہے تو تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہارے لیے زینت اور پردہ پوشی کا ذریعہ بنایا ہے، اور نیند کو اللہ نے آرام اور استراحت کا سبب بنایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا۔ اب دن کو کوئی نہیں سوتا، جو دن کو سویا ہوا ہو یا تو وہ کوئی معذور ہوگا یا کوئی بیمار ہوگا، ورنہ صحت مند آدمی ہے وہ دن کو اٹھے گا، مزدوری کے لیے نکلے گا، اپنی مزدوری کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، دن کو ہم نے اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہے کہ اگر انسان شب و روز میں دن رات کے اس نظام پر ہی غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کو سمجھ آ سکتی ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا ہی قائم کردہ ہے، اس میں کسی دوسرے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔